فرمایا کہ دل کی اصلاح اللہ کی ذکر کی بغیر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام کی اصلاح خود بخود ہو جاتی تھی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں، آج ہم مسلمان اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ہمدردی کی بجائے آپس میں ایک ہی ماں کی پیٹ کے اولاد اور ایک ہی باپ کی اولاد، میرے دوستوں، تھوڑی سی جائیداد کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خون بہا رہے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کر رہے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے لگے ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کے پیچھے لگے ہوئے۔ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ والی عمل تم کرو گے، صحابۃ الاجمعین والی عمل تمہارے اندر آئیں گے جو صحابی نے کیے ہیں۔ میرے دوستوں، جو قرآن کو سنتے وقت شور مچانا، تالیاں بجانا اور اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے تھے، وہی لوگ آج کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں شامل ہوں گے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ کس کی باتیں اچھے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کہتے کہ میں بھی مسلمان میں سے ہوں۔ آج میرے دوستوں، اگر آپ مسلمان والے بات کرتے ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے اوپر اب عمل کرنے والے، نہ تقابل ادیان کے اوپر کام کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کی طرف بلانے والے اور خیر کی طرف بلانے والے، کامیابی کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، تمام تر اختلافات کو بھلا کر ایک رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں، اسی وجہ سے فرمایا کہ دل کی اصلاح اللہ کی ذکر کی بغیر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام کی اصلاح خود بخود ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کو اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی، اللہ کے رسول کی صحبت میں ہونا ہی کافی تھا۔ صحبت میں رہ کر وہ، میرے دوستوں، اللہ کی قرآن کی بات، رسول کے حدیث کی بات کو سن کر اللہ نے وہ ایمانی جذبات اور وہ ایمانی قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ 313 ہزاروں کے لیے کافی تھے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان نصیب عطا فرمائے، ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہمارے شان کچھ اور ہوتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی مجلس سے باہر نکل کر آنے کے بعد اپنے بیوی بچہ اور اولادوں میں، اپنے باغوں میں، اپنے کھیتوں میں لگنے کے بعد ہمارے حالت کچھ اور ہوتی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹھنے کے بعد جو تمہارے حالت ہے، اگر اسی حالت میں تم ہمیشہ رہو گے تو فرشتہ راستوں میں آ کر تم سے ملاقات کریں گے، فرشتہ تمہارے بستروں میں آ کر تم سے ملاقات کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی ایمان نصیب عطا فرمائے اور باتیں سن کر عمل کرنے والے بنا دے، اور باتیں سن کے کچھ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ، اسی وجہ سے میری آخری بات ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ کی باتیں سنے ہیں کہ بھائی اب ہمارے اندر غیرت بھی آنا چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے کیا کہہ دیا ہے اور انڈیا والوں کے لیے کیا کہہ دیا ہے۔ میرے دوستوں، اس بات کو سن لو کہ وہاں کے مسلمانوں کی ایمان کی جذبات اور قوت، اور ہمارے جو پاکستان کے مسلمانوں کی ایمانی قوت اور جذبات کو دیکھ لو۔ وہاں ہندوؤں کی جو ہے نا، اسلام کی، میرے دوستوں، کہ اسلام کی بات کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والوں کی جو عزت ہے اور تمہارے اندر جو عزت ہے، آپ بھی دیکھ لو۔ تو ہمیں بھی غیرت والی بات آنا چاہیے۔ آج پاکستان کے غیور مسلمانوں کو، ارباب دانش مندوں کو، ان کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والے بن جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔